بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے آج کے یہ الفاظ ان دکھی اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے جو مایوسی کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ ایک ذات ہے جو شرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو آج بھی تمہاری منتظر ہے۔ تمہارے صدیوں کے کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھاتا ہے۔ پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری خواہش کے مطابق ہیں۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگا جائے وہ ملتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں حیران ہو جائیں گی۔ سنو، تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تمہیں 7 سمندر عطا کرنے کی طاقت و استطاعت رکھتا ہے۔ تمہارا کام دعا کرنا ہے، اس سے آگے کی تدبیریں اس کے ذمے ہیں۔ انسان یقین رکھے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اللہ کی رضا پہ سر جھکا دیتے ہیں اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی یا تو ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے یا پھر ہمارے دل کو ہمارے نصیب پہ راضی کر دیتا ہے۔ جب ہم خود کو اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تب وہ اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تب وہ اس صبر کا صلہ معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو جاؤ، ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے، تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب صلہ ملنے کا وقت آیا ہے تو کیوں راستے میں ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تم منزل کے نہیں، منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں، معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ وہ جانتا ہے تمہارے کرب کو، تو پھر تم اس کے سننے پہ شک کیوں کرتے ہو؟ کیوں دل میں یہ وسوسے لاتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ جو چیز تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا اسے انسان سے کیوں مانگتے ہو؟ جس یقین کا حقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ یقین انسان پہ کیوں رکھتے ہو؟ جس محبت کا حقدار صرف اللہ ہے، وہ محبت انسان کو دے کر پھر نصیب سے شکوہ کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ وہ جو تم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت میں تنہا چھوڑ دے گا؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں رب کے قریب کر دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھے جاتے ہیں۔ پھر وہ نوازتا ایسا ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ دھار لیتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نکلنے نہیں دیتا۔